تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم ایک صحابہ کا واقعہ بیان کریں گے کہ ایک صحابہ ایک نہایت غریب مگر نیک نمازی تھا۔ وہ مسجد نبوی شریف میں ہی حاضر رہتا، اسی لیے اس کا لقب حماة المسجد یعنی مسجد کا کبوتر مشہور ہو گیا۔ نماز باجماعت ادا کیا کرتا تھا، سجدے کر کے اس کے ماتھے پر اونچا سا نشان بھی بن گیا تھا۔ پھر وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی دعا سے پہلے مسجد سے نکل جاتا تو اس سے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صاحبکا تو دعا سے پہلے کیوں نکل جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا، خاوند بیوی کے پاس ہی ایک چادر ہے، پہلے میں وہ چادر اوڑھ کر مسجد میں آتا ہوں، نماز پڑھ کر فوراً واپس جاتا ہوں تو میری بیوی چادر اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا تجھے پسند نہیں کہ تو میری طرح رہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے کہ اگر چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر دیکھ میں کیسے گزارا کرتا ہوں۔ مگر صاحبکا اسی پر اصرار کرتا رہا کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، تاکہ ایک دن اس نے یہ وعدہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اللہ تعالیٰ مالدار کر دے تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ سارے حق ادا کیا کروں گا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے صاحبکا، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو گے۔ لیکن وہ صاحبکا اسی بات پر اصرار کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کر دیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعزک مالا، یعنی یا اللہ صاحبہ کو مالدار کر دے۔ بس دعا کا کرنا تھا کہ رزق کے دروازے کھل گئے، ہر طرف سے مال ہی مال۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی کوئی حویلی ایسی نہ تھی جس میں صاحبہ کی بھیڑیں بکریاں سما سکیں۔ پھر وہ باہر جنگل میں اپنی بکریاں لے گیا اور دن کو مسجد نبوی شریف سے غیر حاضری شروع ہوئی۔ پھر مال اور بہار اور وہ دور جنگل میں ڈیرا بنا کر بکریاں وہاں لے گیا تو رات کو بھی غیر حاضر رہنے لگا، صرف جمعہ مسجد میں ادا کرتا۔ پھر جمعہ بھی گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکام لکھوا کر دو عالموں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب وہ دونوں عالم صاحبہ کے پاس پہنچے اور فرمان دکھایا تو پڑھ کر صاحبہ نے کہا، یہ تو بڑی زیادتی ہے، تم آگے سے آؤ، میں سوچ لوں۔ وہ دونوں عالم آگے حضرت سلیمی کے ہاں گئے تو انہوں نے زکوٰۃ میں سب سے اچھی بکریاں دے دیں۔ وہ عالم جب واپس صاحبہ کے ہاں پہنچے، اس نے کہا، وہ خط دکھاؤ، میں غور سے پڑھ لوں۔ پڑھ کر پھر کہا، یہ تو جزیہ کفر کا ٹیکس ہے، یہ میں نہیں دوں گا، یہ سوچ لو۔ وہ دونوں جب دوبارہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، صاحبہ تباہ ہو گئے اور حضرت سلیم کے لیے دعا خیر فرمائے۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے مال دے تو ہم دل کھول کر صدقہ خیرات کریں گے اور غیر ضروری نیکیوں کاروں سے ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا تو وہ بخیل بن گئے اور وہ اعراض کرتے ہوئے پھر گئے، اور ان کی اس وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے ان کے دل میں قیامت کے دن تک نفاق پیدا ہوگا۔ اور جب لوگوں نے صاحبہ کو بتایا کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو وہ شرمندگی مٹانے کے لیے زکوٰۃ لے کر حاضر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صاحبہ،
مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا، لہٰذا اپنی زکوٰۃ واپس لے جا۔ پھر وہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے بھی انکار کر دیا۔ تیری زکوٰۃ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کی تو میں کیسے لے لوں؟ پھر عہد فاروقی میں بھی حاضر ہوا، وہ عہد عثمانی میں نفاق پر ہی مر گیا تو اس وقت یہ دعا نازل ہوئی، یا اللہ ہمیں نظر بصیرت عطا کرتا کہ ہم دنیا کو سمجھ لیں کہ دنیا کس کے لیے ہے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سبحان اللہ۔